السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ سیرت النبی کی آج ہماری کلاس نمبر 9 ہے۔ ٹاپک آپ کے سامنے چل رہا ہے پچھلے 2 دروس سے دعوت دین کو روکنے کے طریقے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، کفار مکہ کو یہ بتایا کہ ہدایت کا ذریعہ، نجات کا ذریعہ صرف اللہ رب العالمین کی رضا ہے۔ جب یہ باتیں آپ نے بتانا شروع کی، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلایا، غیروں کی عبادت سے روکا، تو کفار مکہ نے کئی طریقے اپنائے اس دعوت کو روکنے کے لیے۔ وہ طریقے جو میں آپ کے سامنے کچھ تذکرہ کر چکا ہوں۔ کل تک میں نے آپ کے سامنے آخر میں یہ بتایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی اور کوئی راستہ نظر نہ آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ایک مرتبہ ہجرت، پھر دوبارہ ہجرت کا جب پتہ چلتا ہے تو کفار مکہ کا ایک ڈیلیگیشن باقاعدہ ایتھوپیا، حبشہ کی طرف جاتے ہیں تاکہ نجاشی سے بات کریں اور ان مکہ والوں کو دوبارہ لے کر آیا جائے۔ پر مکہ میں جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور نجاشی کے سامنے ساری بات چیت کی گئی تو اس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنا موقف رکھا، اسلام کی خاصیتوں کو بتایا، تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو ریٹرن نہیں کروں گا، آپ یہاں پر آزادی سے رہیں اور اپنے دین پر عمل کریں۔ اب اس کے آگے طریقہ نمبر 8 جب کفار مکہ حبشہ کی طرف گئے اور وہاں پر بھی اپنے سارے پروگرام میں ناکامیاب ہو گئے، یہاں تک کہ وقت کے بادشاہ نے مسلمانوں کا سپورٹ کر دیا، تو اس بات کو کفار مکہ برداشت نہ کر پائے، اپنا صبر کھو دیا اور اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جسمانی حملے کرنا شروع کر دیے۔ تو پوائنٹ نمبر 8 بتائیے گا، لکھیے گا، اللہ کے نبی پر جسمانی حملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جسمانی حملے۔ اس میں کچھ مثالیں آپ کو بتاؤں کہ جب حبشہ کی طرف کفار مکہ گئے اور وہاں پر بات چیت کا کوئی اثر نظر نہ آیا، پریشان ہو گئے، اور جب یہاں پر واپس پہنچے، جب کفار مکہ کو آ کر سارا ماجرا بتایا تو کفار مکہ کو بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ اور غصے میں انسان کیا کرتا ہے؟ جو سامنے نظر آئے اس پر اپنا غصہ نکالتا ہے۔ یہی عمل کفار مکہ نے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا غصہ نکالنا شروع کیا، جس کی کچھ مثالیں میں آپ کو بتاؤں۔ نمبر 1، عتبہ جو اسلام کا ایک بہت بڑا دشمن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ یہی وہ عتبہ کہ جس کے بارے میں نے کل آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نام لے کر بددعا کی تھی۔ عتبہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے حرم میں نظر آتے ہیں نماز پڑھنے۔ اب چونکہ جھنجھلاہٹ تھی، حبشہ میں بات سنی نہیں گئی، لوگ ہجرت کر کے چلے گئے، ابو طالب کچھ کرنے نہیں دے رہے، ہر طرف سے دماغ جب خراب ہو گیا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سامنے نظر آئے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پھاڑ دیے، آپ کے منہ پر تھوکنے کی کوشش کی، پر تھوک آپ پر نہ گرا۔ پر جب اس نے اتنی زیادہ بدتمیزی آپ کے ساتھ کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بددعا کرتے ہیں، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ رب العالمین، اپنے کتوں میں سے ایک کتا تو اس کے اوپر لگا دے، یعنی کوئی جانور اس کے اوپر لگا دے جو اسے سزا دے، ایک جانور اس پر مسلط کر دے جو اسے سزا دے۔ اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بددعا نہیں کرتے تھے، پر کچھ ہی لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد بددعا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عتبہ کے لیے یہ بددعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنے جو تیری پیدا کردہ مخلوقات، جو جانور ہیں، جو کتے ہیں، اس میں سے ایک جانور اس کے اوپر لگا دے۔ عتبہ کی تاریخ بتائی جاتی ہے، جس کا تذکرہ سیرت ابن ہشام میں بھی موجود ہے، دلائل النبوہ میں بھی موجود ہے، الرحیق المختوم میں بھی یہ واقعہ نقل ہے کہ شام کی طرف کسی سفر میں عتبہ گیا، ساتھ میں پورا قافلہ تھا، تجارت کی غرض سے، بزنس کی غرض سے، امپورٹ ایکسپورٹ کی غرض سے یہ شام کی طرف گیا تھا، سیریا کی طرف گیا تھا۔ راستے میں ایک جنگل پڑتا تھا، جنگل میں یہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ پر خیمہ زن ہوا، ایک جگہ پر رکا، تو وہاں پر ایک شیر کا گزر ہوتا ہے۔ جیسے ہی عتبہ نے شیر کو دیکھا، سارے قافلے کے بیچ میں آ گیا اور کہا، اللہ کے نبی نے میرے اوپر بددعا کی تھی، یہ مجھے کھا جائے گا۔ لوگوں کو تعجب ہوا، عتبہ تم اتنے طاقتور ہو، تمہارے ساتھ اتنا بڑا قافلہ ہے اور تم ایک جانور سے ڈر رہے ہو؟ کہا میں جانور سے نہیں ڈر رہا ہوں، اللہ کے نبی کی بددعا سے ڈر رہا ہوں، اور وہ بددعا سچ ثابت ہوگی۔ اور اخیر ہوا یہی
کہ جب رات میں سارے لوگ سو گئے وہ شیر آیا اور عتبہ کو اٹھا کر اس نے وہی جگہ پر ختم کر دیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی تھی۔ اس واقعے کا ذکر دلائل النبوہ نام کی کتاب میں جلد نمبر 2 پیج نمبر 585 پر کیا گیا ہے۔ دلائل النبوہ والیوم نمبر 2 پیج نمبر 585 میں اس پورے واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ شیر آیا اور اس نے پوری طریقے سے عتبہ کو ختم کر دیا، اور عتبہ اپنے موت کے وقت کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی مکہ میں ہے اور مجھے شام میں قتل کر دیا۔ مکہ میں ہے لیکن مجھے کہاں قتل کر دیا؟ شام میں قتل کر دیا۔ مطلب مجھے قتل شیر نے نہیں کیا، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا ہے۔ اس طریقے سے اس کا انجام ہوا۔ نمبر 2، اللہ کے نبی پر جسمانی حملوں میں عقبہ بن ابی معیط، یہ نام میں آپ کو پہلے بھی کل بھی بتا چکا ہوں، اس کے پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ عقبہ بن ابی معیط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، جیسے ہی آپ سجدے میں گئے یہ آ کر آپ کے سر پر بیٹھ گیا، آپ کے کندھوں پر بیٹھ گیا اور آپ کے گلے کو دبانے لگا۔ آپ نے طاقت سے اس سے اپنے آپ کو چھڑایا، یعنی آپ کو قتل تک کرنے کی سازش کی عقبہ بن ابی معیط نے، کیونکہ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہے، کوئی ہمارا سپورٹ نہیں کر رہا ہے، غیر بادشاہ تک اس کا سپورٹ کر رہے ہیں، تو غصے کے عالم میں وہ آپ کے کندھے پر بیٹھتا اور آپ کا گلا دبانے لگتا ہے، عقبہ بن ابی معیط۔ اور تیسرا عمل جو کفار مکہ نے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے گلے کو دبانے کی کوشش کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بچایا۔ کپڑا لیا، آپ کے گلے میں ڈال کر اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹ جائے، تب آپ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بچایا تھا۔ تو یہ 3 مثالیں بھی اگر آپ یاد رکھ لیں تو آپ کے لیے کافی ہے کہ جب حبشہ کی ہجرت کے بعد جب حبشہ لوگ چلے گئے، کفار مکہ کی اس بات کو نجاشی نے قبول نہیں کیا، تو غصے کے عالم میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتداء کرنا، آپ پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اسی پوائنٹ نمبر 8 کے بعد آپ کی عمر ہوتی ہے 46 سال، نبوت کا 6واں سال۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں باتیں کنٹینیو جو واقعات جیسے جیسے دور میں ہوئے آپ کے ساتھ رکھتا چل رہا ہوں۔ عمر آپ کی 46 سال، نبوت کا 6واں سال۔ اس سال میں 2 عظیم واقعے ہوتے ہیں، 2 عظیم چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت حمزہ کا اسلام قبول کرنا۔ آپ چاہیں تو ہیڈنگ بنا لیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ آپ جانتے ہیں حضرت حمزہ کفر پر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، پر آپ کا عمر میں تقریباً ملاد تھا۔ آپ بڑی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے۔ ابو جہل آپ کے پاس آتا ہے، آ کر آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، آپ کو پتھر مارتا ہے جس سے آپ کے جسم سے خون بہنے لگتا ہے۔ ابو جہل بدتمیزی کر رہا ہے، آپ صفا پہاڑی پر بیٹھے ہیں، اپنی عبادت کر رہے ہیں، ابو جہل سامنے سے آیا، آپ کو گالیاں دینا شروع کر دی، گالیاں دی، اس کے بعد آپ کو پتھر مارنے لگا، پتھر سے آپ کا خون بہنے لگا۔ ایک لونڈی دور سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی، ایک لونڈی تھی دور سے دیکھ رہی تھی کہ ابو جہل کیا کام کر رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اب ابو جہل نے یہ ساری گندگیاں کی اور آ کر قریش کی مجلس میں بیٹھ گیا، کفار مکہ کی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا اور بڑے شوق سے بتانے لگا کہ میں کیا کیا کر کے آیا ہوں۔ ادھر وہ لونڈی جاتی ہے اور حضرت حمزہ کو پورا واقعہ بتا دیتی ہے کہ دیکھو تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل کیا کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں جیسے ہی حضرت حمزہ کو جا کر اس لونڈی نے بتائی، حضرت حمزہ غصے کے عالم میں اس مجلس میں آتے ہیں، ابو جہل سے آ کر سوال کرتے ہیں، کیا تو نے ایسا ایسا عمل کیا؟ کہا میں نے ایسا ایسا عمل کیا۔ کہا کیوں کیا؟ کہا وہ ایک دین کی طرف بلاتے ہیں، کہا گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ میں آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے والا ہوں۔ اس بات پر حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا، حضرت حمزہ نے اس محبت میں اسلام قبول کر لیا۔ پر اس کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، آپ نے انہیں اور زیادہ تعلیمات دی، اور زیادہ دین بتایا، تو دین اور زیادہ ان کے دل میں مضبوط ہو گیا۔ اس ذریعے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ مختصر سا واقعہ ہے کہ ابو جہل نے انہیں اللہ کے نبی کو تکلیف دی، جب تکلیف دی لونڈی نے بتایا تو حضرت حمزہ نے غصے اور جوش میں آ کر یہ کہہ دیا کہ اگر اس دین کی وجہ سے تم انہیں مار رہے ہو نا تو سنو میں بھی آج سے اسی دین پر ہوں،
پھر وہ اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے، سارا معاملہ بتایا، اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے ان کے اسلام پر، اور اس کے بعد انہیں مکمل طور پر دین اسلام کی تعلیمات دی، دین اسلام انہیں سکھایا۔ دوسرا واقعہ ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام۔ یہ دو اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو لوگوں کے اسلام لانے پر بڑے خوش ہوئے تھے۔ دونوں جیدار، طاقتور، بہادر، شجاعت والے، کہ جن کے سامنے کفار مکہ کی زبانیں نہیں چلتی تھی، ایسے دو مشہور لوگ جب مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے تھے۔ نمبر 2 لکھیے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک عمر بن خطاب او عمرو بن حشام۔ اے اللہ رب العالمین، ان دو میں سے کسی ایک کو اسلام دے دے تاکہ اسلام کو طاقت مل جائے۔ آپ دعا مانگتے تھے اسلام کی، کن لوگوں کے لیے؟ دو لوگوں کے لیے اسلام کی دعا مانگتے تھے، اے اللہ ان دو میں سے کسی ایک کو جس کو تو زیادہ پسند کرتا ہے اسلام دے دے تاکہ اسلام کو طاقت مل جائے۔ اور وہ دو کون؟ یا تو عمر ابن خطاب کو اسلام دے دے یا عمر ابن ہشام کو اسلام دے دے۔ عمر ابن ہشام کون؟ جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، اس کا نام تھا عمر بن ہشام اور اس کی کنیت تھی ابو الحکم۔ ابو الحکم تھی کنیت، نام تھا عمر ابن ہشام، اور کہا جاتا تھا ابو جہل، جاہلوں کا باپ۔ یہ اللہ کے نبی نے اسے نام دیا تھا، مسلمانوں نے نام دیا تھا ابو جہل، جاہلوں کا باپ، کیونکہ اس نے جہالت کی ہر انتہا کو پار کر دیا تھا۔ تو اس کا نام عمر ابن ہشام تھا اور اس کی کنیت ابو الحکم تھی۔ اب اللہ کے نبی ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان دو میں جس کو تو زیادہ پسند کرتا ہے نا اس کو اسلام دے دے تاکہ اسلام کو طاقت مل جائے۔ کون دو؟ یا تو عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن ہشام دے دے۔ اب اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند عمر ابن خطاب تھے۔ یہاں پر رک کر اگر آپ سوچے تو آپ کو حضرت عمر کا مقام بھی پتا چلے گا کہ حضرت عمر کے اسلام کی دعا اللہ کے نبی نے مانگی تھی، کتنا بڑا مقام۔ وہ عمر ابن خطاب کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لعمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عمر جب راستے پر چلتا ہے تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، کیونکہ شیطان کی طاقت نہیں کہ وہ عمر کے راستے پر چلے، شیطان بھی اس سے ڈرتے ہیں، شیطان کی طاقت نہیں عمر کے راستے پر چلنے کی۔ اتنا عظیم مقام اللہ تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کو دیا کہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی اور آپ کی دعا کو قبول کر کے اللہ رب العالمین نے عمر ابن خطاب کو اسلام دیا۔ اب انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا؟ اس سلسلے میں دو واقعات آتے ہیں۔ نمبر 1، ایک واقعہ ہے عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ تلاوت میں سن رہا تھا اور سنتے سنتے جب میں نے اپنے آپ سے سوال کیے کیا یہ شاعر ہیں؟ کہا نہیں، شاعر کا کلام نہیں ہے۔ کیا یہ کاہن ہیں؟ کہا نہیں، کاہن کا کلام نہیں ہے۔ کیا یہ مجنو ہیں؟ کہا یہ مجنو کا کلام نہیں ہے، مطلب یہ سچے ہیں۔ اس دن میرے دل میں اسلام داخل ہو گیا تھا جب میں نے سورہ حاقہ کی تلاوت کو سنا۔ سورہ حاقہ کی جیسے جیسے اللہ کے نبی تلاوت کر رہے تھے میرے دل میں اسلام اترتا جا رہا تھا، اور میرے ہر سوال کا جواب سورہ حاقہ میں مجھے ملتا چلا جا رہا تھا۔ یہ شاعر نہیں ہے، یہ مجنو نہیں ہے، یہ کاہن نہیں ہے، مطلب یہ جو کلام پڑھ رہے ہیں وہ کلام اللہ رب العالمین کا ہے۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں جیسے جیسے میں آیتوں کو سنتا چلا گیا میرے دل میں اسلام داخل ہوتا چلا گیا، لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پکے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، یا اسلام کا کوئی اعلان نہیں کیا تھا، نفرت باقی تھی، غصہ باقی تھا۔ دوسرا واقعہ جو آتا ہے جس میں آپ نے اسلام قبول کیا، جو بہت زیادہ مشہور ہے، سیرت ابن ہشام والیوم نمبر 1 پیج نمبر 298 میں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سیرت ابن ہشام والیوم نمبر 1 پیج نمبر 298 میں جس کا تذکرہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ عمر ابن خطاب کو بڑا غصہ آ گیا، تلوار ہاتھ میں لے لی، کہا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دوں گا، بات ختم۔ جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، اختلاف ہو رہے ہیں مکہ میں، آج کیا کروں گا؟ جاؤں گا اور اللہ کے نبی کو ختم کر دوں گا، بات ختم۔ تلوار لے کر گھر سے نکل گئے غصے میں۔ سوچ کر دیکھیے، امیجنیشن کر کے دیکھیے، غصہ، تلوار ہاتھ میں، آج جاؤں گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دوں گا، بات ختم۔ غصے میں جا رہے ہیں، ایک ساتھی ملتا ہے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا، کہا کیوں؟ کہا وہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔
کہا ان کو مارنے کے پہلے اپنے گھر کے حالات تو چیک کر لے. کہا کیا ہوا؟ کہا تیری بہن اور تیرا جیجا بھی مسلمان ہو گیا, انہیں تو جا کر دیکھ, انہیں تو پہلے سمجھا. گھر میں کام کر نہیں رہا ہے, باہر اللہ کے نبی کو مارنے جا رہا ہے, گھر میں جا کر پہلے دیکھ. عمر ابن خطاب کہتے ہیں میرا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا. میں بہن کے گھر کے قریب آیا. قریب جب پہنچا تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ. خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بہن اور جیزا کو قرآن پڑھوا رہے تھے, قرآن کی تلاوت کروا رہے تھے. قرآن کی تلاوت میں سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے, سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے. اب جیسے ہی جیجا اور بہن نے حضرت عمر کی آہٹ کو محسوس کیا, خباب بن ارت کو پیچھے لے جا کر چھپا دیا. عمر گھر میں داخل ہوئے. کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں کر رہے تھے. کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں کر رہے تھے. جیجا کو مارنا شروع کر دیا. مارتے گئے مارتے گئے. بہن بیچ میں بچانے آئی, بہن کو مارنا شروع کر دیا. بہن کے چہرے سے خون بہنے لگا. اب بھائی چاہے کتنی نفرت کر لے بہن سے, لیکن اگر خون دکھ جائے دل پسیج جاتا ہے. عمر رک گئے. اس خون کو دیکھ کر عمر کا دل پگھل گیا, بیٹھ گئے. تب بہن نے پیار سے سمجھایا, بھائی کس چیز پر آپ اتنا ظلم کر رہے ہو, کس چیز پر آپ اتنا مار رہے ہو؟ ایک بار قرآن کو, دین کو سن کر تو دیکھو, دین کو جان کر تو دیکھو. کہا کیا پڑھ رہے تھے بتاؤ. بہن نے حضرت خباب کو باہر بلایا, آپ آئیے. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی. عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ جیسے جیسے قرآن پڑھتے گئے میرے دل میں اسلام اترتا گیا. عمر بیٹھے ہیں, تلاوت چل رہی ہے, قرآن سن رہے ہیں اور قرآن دل میں اترتا چلا جا رہا ہے. کہا میں اللہ کے نبی سے ملنا چاہتا ہوں, اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. بتایا گیا اللہ کے نبی فلاں فلاں مجلس میں ہے. وہی تلوار ہاتھ میں پہنچ گئے اللہ کے نبی کی مجلس میں. دور سے صحابہ نے جیسی عمر ابن خطاب کو دیکھا, اب ان کا ڈر تو تھا ہی, روب تو تھا ہی, بڑا خطرناک انسان, بڑا روب والا اور دبدبے والا انسان. کہا اللہ کے نبی سنیے. کہا کیا ہوا؟ کہا عمر آ رہے ہیں, تلوار لے کر آ رہے ہیں. حضرت حمزہ نے کہا ٹینشن مت لو, اچھی نیت سے آئے گا ٹھیک ہے, اگر نیت خراب ہوگی نا اسی کی تلوار سے اسے لیٹا دوں گا, بات ختم. حضرت حمزہ نے یہ جملہ کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے, آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسلام کو جان لیا, آج سے گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا. اب آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا اتنی بڑی طاقت تھی مکہ والوں کی کہ جیسے ہی عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کیا اتنی زور سے تکبیر پڑی گئی کہ پورا ایریا گونج گیا. اور یہ وہی عمر ابن خطاب ہے کہ جب یہ مسلمان ہوئے, مسلمان چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی آپ سچ پر ہو؟ کہا ہاں. کہا دین سچا ہے؟ کہا ہاں. کہا چلیے ہم کھل کر نماز پڑھیں گے, ہم ڈریں گے نہیں کسی سے. یہ عمر ابن خطاب. صحابہ کہتے ہیں کہ عمر کے اسلام کے بعد ہی ہم صحیح طریقے پر اسلام پر عمل کر پائے, کھل کر عمل عمر کے اسلام کے بعد ہی کر پائے, ورنہ اس سے پہلے ہم اسلام پر کھل کر عمل نہیں کر پا رہے تھے. یہ مختصر سا واقعہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا. اب حضرت عمر نے بھی اسلام قبول کر لیا. دو واقعے ہو گئے, بڑا عظیم معاملہ ہو گیا. ایک بڑا پلر حمزہ چلے گئے, دوسرے عمر چلے گئے, قریش کے دو بڑے بڑے لوگ چلے گئے, اور زیادہ یہ لوگ جھنجھلا گئے, اور زیادہ غصے میں آ گئے. دعوت کو روکنے کا پوائنٹ نمبر 9. ساری چیز ہم عمر سے چلا رہے ہیں, واقعات کو عمر سے بیان کر رہے ہیں, ترتیب سے بیان کر رہے ہیں, اور اسی بیچ میں جتنی باتیں بھی اہم آتی جا رہی ہیں وہ بھی میں بتاتا چلا جا رہا ہوں آپ کو. پوائنٹ نمبر 9, آپ کی دعوت کو روکنے کا 9واں پوائنٹ, قتل کرنے کا ارادہ کیا. دیکھیے کیا سازشیں, دیکھیے کیا کیا ہو رہی ہے. مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, صحابہ کو مار رہے ہیں, بار بار بات چیت کی جا رہی ہے. حبشہ گئے تو وہاں پیچھے پیچھے آ گئے, یعنی جہاں جو کوشش کر رہے ہیں اللہ کے نبی وہاں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر بھی اللہ کے نبی رکے, دعوت کے کام کو روکا, دین کے کام کو روکا؟ ہرگز نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماننا تھا کہ دین غالب تھا, غالب ہے اور غالب رہے گا, اور مجھے دین کے لیے محنت کرنی ہے. 9واں پوائنٹ, قتل کا ارادہ. پوائنٹ بنا لیجئے گا, سائڈ ہیڈنگ بنا لیجئے گا, قتل کا ارادہ. جب ابو جہل کو پتا چلا عمر بھی گئے, حمزہ بھی گئے, تو اس نے کہا کہ اب تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا, بات ختم, چاہے جو ہو. بنی عبد مناف چاہے جو کریں, چاہے بنی ہاشم کچھ کرے, جو ہوگا دیکھا جائے گا, اب تو میں اللہ کے نبی کو قتل کروں گا. سارے اپنے ساتھیوں سے بٹھایا, میٹنگ لی,
اور کہتا ہے سنو کل جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے نا میں ایک بڑا پتھر لے کر جاؤں گا جس کو اٹھانا تک ممکن نہ ہو اور جیسے ہی نماز پڑھیں گے سر پر مار دوں گا, بات ختم, انہیں قتل کر دوں گا. پلان سیٹ, ارادہ پکا, قتل کرنا ہے, بات ختم. ادھر ابو جہل حرم میں, ادھر پوری پارٹی انتظار میں کہ اب خبر کیا آئے گی, کیا خبر لے کر آئیں گے لوگ, آج تو کام تمام ہو جائے گا, بات ختم, ٹینشن ختم ہو جائے گا. ادھر پارٹی پوری بیٹھی ہے, ادھر ابو جہل تیاری میں بیٹھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول پر مسجد میں حرم میں داخل ہوئے, نماز شروع کی. جیسے ہی سجدے میں گئے ابو جہل نے اس بڑے پتھر کو اٹھایا, اتنا بڑا پتھر جسے وہ اٹھا بھی نہیں پا رہا تھا, قریب تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مارتا. اچانک پیچھے کی طرف بیٹھا, پیچھے ہٹا, پتھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا, ڈر اور گھبراہٹ میں بھاگتا ہوا اپنی مجلس میں پہنچ گیا. ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا ابو جہل, تم تو مارنے کے لیے گئے تھے, کیا ہو گیا, تم کیسے ریٹرن آ گئے؟ کہ اللہ کی قسم میں جب اس کو مارنے کے لیے گیا نا, ایک اتنا بڑا نر اونٹ کہ جتنا بڑا اونٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا میرے قریب آیا, اور اللہ کی قسم اگر میں وہاں سے بھاگتا نہیں تو مجھے مار ڈالتا. اتنا بڑا اونٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ جبریل امین تھے, اور اللہ کی قسم اگر ابو جہل میرے قریب آتا نا وہ اسے ختم بھی کر دیتے. اللہ رب العالمین کیسی مدد کرتا ہے. بندہ مومن اپنا کام کرتا ہے, بندہ مومن اپنے کردار پر ہوتا ہے, بندہ مومن اپنے مشن پر, اپنے گول کو اچیو کرتا ہے, اپنے ایم پر قائم رہتا ہے. بچانے والی ذات تو اللہ رب العالمین کی ہے نا. بڑا پتھر لے کر گیا, ابھی ماروں گا, کام ختم, وہ پیچھے ہٹ گیا, پتھر چھوٹ گیا, ڈرتے ہوئے آیا, کہا کیا ہوا, مارنے گئے تھے نا. ارے کہا اتنا بڑا اونٹ میں نے کبھی دیکھا نہیں, اتنا خطرناک اونٹ کہ اگر قریب جاتا تو مجھے کھا جاتا, ڈر گیا, میں ڈر کے بھاگ کر آیا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا وہ جبریل تھے, اور اگر میرے قریب یہ ابو جہل آتا نا اسے ختم کر دیتے, اس کا قصہ ہی ختم ہو جاتا. اس کا تذکرہ بھی سیرت ابن ہشام میں جلد نمبر 1 پیج نمبر 299 298 299 اس کے آگے کے پیجز میں پورا یہ واقعہ سیرت ابن ہشام میں بھی نقل ہے, اور الرحیق المختوم کتاب میں بھی نقل ہے, جو 8واں طریقہ تھا اللہ کے نبی کی دعوت کو روکنے کا. 9واں طریقہ تھا, معافی چاہوں گا. 10واں طریقہ, رک نہیں رہے, کسی بھی کنڈیشن میں رکنے کو تیار نہیں. 10واں طریقہ پھر اپنایا, چلو ایسا کرتے ہیں اللہ کے نبی سے ذرا ایڈجسٹمنٹ, سیٹلمنٹ کی بات کرتے کہ سیٹلمنٹ کر لیتے. نہیں مان رہے نا, نہیں رک رہے نا, پیچھے نہیں ہٹ رہے نا, تو چلو سیٹلمنٹ تو کر سکتے ہیں, چل کر سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں, ذرا ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں, کچھ ایسی بات کر لیتے ہیں جس پر وہ بھی راضی ہو جائیں اور ہم بھی راضی ہو جائیں. اب چلے ہیں بات کرنے کے لیے باقاعدہ پوری ٹیم لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ ایسا کیجئے, آپ ذرا سا ہم سمجھا رہے ہیں, ہماری بات سن لیجئے, کچھ آپ سن لیجئے, کچھ ہم سن لیتے, جھگڑا ختم کر لیتے. ہاں ٹھیک ہے, بولیے کیا چاہتے ہیں آپ. کئی آفر رکھے, اس میں بیسک آفر جو رکھا, ایسا کرو 1 سال تم ہمارے معبود کی عبادت کر لو, 1 سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیں گے, بات ختم. اس سیٹلمنٹ سے آپ کو ایک اہم پوائنٹ یہ پتا چلے گا کہ کفار مکہ اب اس لیول پر آ چکے تھے کہ ان کو اللہ کے نبی کو ایک طاقت ماننا پڑ رہا تھا, ورنہ کل تک تو کیا بولتے تھے, حقیر ہے, غریب ہے, اوقات کیا ہے, حیثیت کیا ہے, مجنو ہے, پاگل ہے, بدبین ہے, سب بول رہے تھے. لیکن ابھی آدمی سیٹلمنٹ کس سے کرتا ہے؟ جس کو اپنا برابری کا مانتا ہے. اگر ہلکے سے سیٹلمنٹ کون کرتا ہے, چھوٹے سے سیٹلمنٹ کون کرتا ہے, اس سے سیٹلمنٹ ہوتا ہے جس کے بارے میں یہ پتا ہو کہ اپنے لیول کا آ گیا ہے. اب کوئی ملا اپنے لیول کا, ایسا معاملہ ہے, اپنے لیول پر کوئی آ گیا ہے, اپنے برابری کا کوئی آ گیا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ایک میٹنگ کی جا رہی ہے. ایسا کیجئے, سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے, 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کرنا, بات ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جواب دے, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جواب دے دیا اور سورہ کافرون کو نازل کر دیا. سورہ کافرون پڑھتے ہیں نا آپ, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, میں عبادت نہیں کروں گا تمہارے معبودوں کی, تم عبادت نہیں کرو گے میرے معبودوں کی. اور اینڈ میں اللہ نے کہہ دیا لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین, یعنی دین میں کمپرومائز نہیں ہوگا.
دین میں کمپرومائز نہیں چلتا کہ میں تھوڑا شرک کر لوں تم تھوڑی توحید بیان کر لو، توحید اکیلی اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ کئی لوگ ہمارے مسلمان کرنا چاہتے ہیں نا، جب ان کے پاس جاؤ ان جیسے بن جاؤ، ان جیسا لباس پہن لو، ان جیسی بات چیت کر لو، ان جیسے بن جاؤ، اور جب ادھر آؤ تب دین اور شریعت پر عمل کر لو۔ ایسا کرتے ہیں نا کئی لوگ۔ یاد رکھیے کہ دین میں کمپرومائز نہیں ہوتا ہے، یا تو ادھر یا تو ادھر، بیچ کا کوئی راستہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں کے اس بات کا یہی جواب دیتے ہوئے سورہ کافرون کو نازل کر دیا کہ تم چاہتے ہو سیٹلمنٹ کرنا، تم چاہتے ہو کمپرومائز کرنا، تو یاد رکھو کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، دین میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ ان کی 10ویں کوشش تھی۔ مانے؟ اس کے بعد بھی مانے؟ نہیں مانے۔ 11ویں کوشش، رکی نہیں رہے ہیں، ماننے کوئی تیار نہیں ہے، اب 11ویں کوشش کر رہے ہیں۔ 11ویں کوشش کیا کر رہے ہیں؟ مشورہ کیا گیا کہ ارے ان کا تو معاملہ رک ہی نہیں رہا ہے، ان کا تو دین پھیلتا ہی چلے جا رہا ہے، لوگ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، ان کے والے بہت ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیا کریں؟ کسی نے کہا ایسا کرو، یہودیوں سے مل کر دیکھو، ایک بار یہودیوں کے پاس جاؤ، ان سے ملاقات کر کے دیکھو۔ آپ لکھیے گا طریقہ نمبر 11، یہودیوں سے ملاقات کرنا۔ 11 نمبر بنا لیجئے گا، یہودیوں سے ملاقات کرنا۔ اب کیا کریں؟ دعوت کو کیسے روکیں؟ تو کہا تم سے زیادہ دین جاننے والے یہودی ہیں، ذرا ان سے مل کر دیکھو، ہو سکتا ہے وہ کوئی لائن بتا دیں، وہ کوئی پوائنٹ بتا دیں، وہ کوئی بات بتا دیں۔ اب چلے یہودیوں سے ملنے، یہودیوں سے ملاقات کی۔ کہا سنو اے یہود، تم تو اہل کتاب ہو، بہت زیادہ دین کے جاننے والے ہو، ہمارے ایک شخص جو اپنے آپ کو نبی بتاتے ہیں، نبوت کے دعوے دار ہیں، وہ ایسا 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 کہتے ہیں، بتائیے ہم کیسے ان کے سامنے کھڑے ہوں، بتائیے ہم ان سے کیسے بات چیت کریں۔ یہودیوں نے بولا ہم تم کو 3 سوال دیتے ہیں، ان سے جا کر پوچھو، اگر تینوں کا جواب دے دیں تو مان لینا وہ رسول ہے، بات ختم، اور اگر جواب نہ دیں تو مان لینا وہ جھوٹے ہیں، بات ختم۔ کہا ٹھیک ہے، کہا ٹھیک ہے۔ 3 سوال لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کہا آپ سچے رسول ہیں نا؟ کہا ہاں۔ کہا 3 سوالوں کے جواب دے دو، ہم آپ کی بات مان لیں گے، اور اگر نہیں دیا تو آپ کو ہماری طرف آنا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ 3 سوالات کیا ہیں؟ 3 سوال۔ پہلا سوال، اصحاب کہف کون ہے بتاؤ، غار والے کون ہے بتاؤ۔ اب سوچئے غار والے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالوں پہلے کا واقعہ، نوجوان تھے۔ آپ نے واقعہ سورہ کہف میں کبھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، نہیں تو میرا تشریح قرآن کی سیریز چل رہی ہے، اس میں 15ویں پارے کی جب تشریح آئے گی اس میں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا، ذوالقرنین کو بھی بیان کیا ہے اور اس کو بھی بیان کیا ہے۔ نوجوان تھے، دین بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے، سالوں سال غار میں سوتے رہے، نہ جسم خراب ہوا، نہ انتقال ہوا، کچھ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے سالوں سال ان کو زندگیاں دی۔ اصحاب کہف کون ہے بتاؤ۔ اللہ کے نبی خاموش، جواب نہیں دیا۔ دوسرا سوال، ذوالقرنین کون ہے بتاؤ، کون ہے ذوالقرنین بتاؤ۔ اللہ کے نبی خاموش۔ تیسرا سوال، روح کے بارے میں بتاؤ، ایک تو ہوتا ہے جسم، ایک ہوتی ہے روح، روح کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ 3 سوال دیے تھے یہودیوں نے، یہ نارمل سوال نہیں تھے، اس کا جواب ایک انسان نہیں دے سکتا تھا، اس کا جواب صرف وہی دے سکتے تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے نبی بنایا، ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اصحاب کہف کون ہے بتاؤ، ذوالقرنین کون ہے بتاؤ، اور روح کے بارے میں بتاؤ۔ جیسے ہی سوال ویسے ہی اللہ رب العالمین نے وحی کر کے سورہ کہف کو نازل کیا، تو اللہ کے نبی نے تفصیل سے بتایا اصحاب الکہف کا پورا واقعہ، تفصیل کے ساتھ بتایا ذوالقرنین کا واقعہ، اور روح کا تذکرہ سورہ اسراء آیت نمبر 85 میں موجود ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 85 میں اللہ کے نبی نے روح کے بارے میں بھی بتایا کہ روح کیا ہے، اللہ کے حکم سے وہ چلتی ہے، اس کا کیا مادہ ہے، کچھ تفصیلات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بتائی۔ سورہ اسراء آیت نمبر 85 میں 3 سوال لے کر آئے تھے، دیکھیں جتنی کوشش کرنا ہے سب میں ناکام ہو رہا ہے، اس کے بعد ماننے کو تیار نہیں۔ پہلے کیا بولے تھے؟ اگر جواب دے دو گے ہم تمہاری مان لیں گے۔ اب جب اللہ کے نبی نے 3 سوالوں کا جواب دے دیا، اس کے بعد بھی انکار کر دیا، نہیں مانیں گے آپ کو، نہیں مانیں گے آپ کی شریعت کو، نہیں تسلیم کریں گے آپ کے لائے ہوئے دین کو، نہیں تسلیم کریں گے آپ کی دعوت کو، ہم آپ کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تسلیم نہیں کیا۔ طریقہ نمبر 12، 12واں طریقہ، کسی صورت میں یہ قوم باز آنے والی نہیں تھی، انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اللہ کے نبی کو پریشان کرنا ہے۔ عمر ہو گئی 47 سال، نبوت کا 7واں سال، نبوت کا 7واں سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر
47 سال. بہت بڑا معاملہ. اللہ کے نبی کی دعوت کو روکنے کے لیے جتنے طریقے کفار نے اپنائے ان طریقوں میں سب سے شدید طریقہ یہی 12واں طریقہ تھا. سب سے شدید طریقہ جسے عربی میں کہا جاتا ہے مقاطعہ عامہ. مقاطعہ عامہ، بائیکاٹ کرنا. انگلش میں کہتے ہیں بائیکاٹ کرنا اور عربی میں کہتے ہیں مقاطعہ عامہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دین کا کام کر رہے تھے، ابو جہل ایک بار قتل کی کوشش کر چکا تھا، تو اب ذرا ابو طالب کو آپ کی جان کا ڈر لگنے لگا. تو ابو طالب نے کیا کیا؟ بنی عبد مناف اور بنی ہاشم، مومن کافر سارے اس 2 قبیلے کے جتنے لوگ تھے ان کو لیا اور ایک غار میں جا کر پناہ لے لی تاکہ کوئی اللہ کے نبی پر حملہ نہ کرے. اس غار کو کہا جاتا تھا خیف بنی کنانہ. خیف بنی کنانہ اس کا نام تھا. بعد میں اسے شعب ابی طالب بھی کہا جانے لگا. ابو طالب اس میں رہے تھے اس لیے اس کو شعب ابی طالب بھی کہا جانے لگا اور اس کا اصلی نام تھا خیف بنی کنانہ. اب خیف بنی کنانہ میں بنو ہاشم اور بنو عبد مناف کو لے کر ابو طالب پورے اس خاندان کو لے کر اس غار میں اللہ کے نبی کے ساتھ چلے گئے تاکہ آپ کی حفاظت ہو سکے، کہیں آپ کو قتل نہ کر دیا جائے. صرف پورے خاندان میں ابو لہب کا پریوار ایسا تھا جو نہیں گیا، اس کے علاوہ سب چلے گئے. ابو لہب کا پریوار مکہ میں رہا، باقی سب کو لے کر آپ خیف بنی کنانہ میں شعب ابی طالب میں چلے گئے. اب جیسے یہ لوگ وہاں پہنچے، اس خیف میں گئے اپنی جان کو بچانے کے لیے، ادھر کفار مکہ ایک ایگریمنٹ بناتے ہیں. ایک ایگریمنٹ بنایا جاتا ہے جس کو لکھنے والا تھا بغیض بن عامر. اس کا نام تھا بغیض بن عامر، با غین یا ضاد، بغیض بن عامر. اس شخص نے اس پورے معاہدے کو یا اس پورے ایگریمنٹ کو لکھا تھا. کفار مکہ نے ظلم کا ایگریمنٹ، ظلم کا باقاعدہ ایک عہد نامہ بنایا اور اسے کعبہ میں لٹکا دیا. اب اس میں کیا لکھا؟ بنی عبد مناف اور بنی ہاشم، یہ 2 پریوار سے کیا کیا نہیں کیا جائے گا، پوائنٹس کی شکل میں لکھ لیجئے. ان دونوں خاندانوں میں کوئی نکاح نہیں کرے گا. نمبر 1، ان دونوں خاندانوں میں کوئی نکاح نہیں کرے گا. نمبر 2، ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. پہلے تو نکاح نہیں کرے گا، دوسرا بات چیت نہیں کرے گا، تیسرا ان سے کوئی تجارت اور بزنس نہیں کرے گا. تیسرا ان سے کوئی بزنس نہیں کرے گا. چوتھا ان سے کوئی میل جول تعلقات نہیں رکھے گا. کوئی میل جول اور تعلقات ان سے نہیں رکھے جائیں گے. نمبر 5، ان کی مجلس میں کوئی نہیں بیٹھے گا. کفار کے جتنے قبیلے ہیں، مکہ کے جتنے قبیلے ہیں، کوئی ان کے پاس جا کر نہیں بیٹھے گا. اور 6 نمبر، یہ تب تک چلتا رہے گا یہ سارا معاملہ جب تک کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے ہمارے سپرد نہ کر دیں، ہمیں دے نہ دیں کہ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو. جب تک کہ ان کو ہمارے سپرد نہیں کریں گے تب تک یہ معاہدہ ایسا ہی چلتا رہے گا. ظلم کا معاہدہ، ایک قوم کے خلاف معاہدہ، ان 2 خاندانوں کے خلاف اتنا بڑا فیصلہ کہ اس پورے خاندان سے کوئی نکاح نہیں کرے گا، بات چیت نہیں کرے گا، تجارت نہیں کرے گا، تعلقات نہیں رکھے گا، محفل میں نہیں بیٹھے گا. اور 6 نمبر پر، جب تک کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے ہمیں نہیں دے دے یہ سارا کام ایسے ہی چلتا رہے گا. اگر اس تیسرے پوائنٹ پر، یعنی اگر اس 12ویں ان کے طریقے پر آپ غور کر لیں نا، آپ کی روح تک ہل جائے گی، تکلیف برداشت نہ کر پاؤ گے. حالات کو سراسا اپنے آپ کو اس جگہ رکھنے کی کوشش کرو. ایک شہر میں آپ رہتے ہو، بائیکاٹ کر کے آپ کو ایک غار جیسی جگہ میں رکھ دیا جائے، 1 دن 2 دن 10 دن 1 مہینہ 3 سال تک یہ پورا ایگریمنٹ چلا. 3 سال تک بائیکاٹ چلا. 47 سال کی عمر سے آپ کی عمر ہو گئی 50 سال. نبوت کا 10واں سال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر، اس غار میں بنی عبد مناف اور بنی ہاشم کے ساتھ 3 سال تک اس غار میں آپ کو بائیکاٹ کے طور پر رکھ دیا گیا. اور جانتے ہیں کب نکلتے تھے؟ صرف حرمت والے مہینوں میں. جب حرمت والے 4 مہینے آتے تو اس میں باہر آتے جاتے، کیونکہ اس ٹائم کو قتل کرے گا نہیں، حرمت والے مہینے میں قتل نہیں کیا جاتا تھا، تب باہر آتے تھے. باقی کے 8 مہینے غار میں ہی رہنا پڑتا تھا.
وہیں سے باہر نکلو، اپنی ضرورت پوری کرو اور وہیں زندگی گزارو. اس دور کے واقعات نہ آپ سن پاؤ گے اور نہ میں سنا پاؤں گا. کیا تکلیف کا عالم، کیا پریشانیوں کا عالم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم سن 7 نبوی میں اس غار میں داخل ہوئے تھے. محرم سن 7 نبوی میں اس غار میں داخل ہوئے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں جب کھانے کو کچھ نہ ملتا تو ہم درختوں کے پتے توڑ کر اپنی بھوک کو ختم کیا کرتے تھے، پتے کھا لیتے تھے. اور ہم میں سے ہر انسان قضائے حاجت کے لیے جب جاتا تو ایسی قضائے حاجت کرتا جیسے جانور مینگنی کرتے ہیں، کیونکہ ہم پتے کھاتے تھے تو ان جیسی قضائے حاجت کرنے لگے. کھانا نہ ہوتا تھا، کھانے کا سامان نہ ہوتا تھا، پتیاں کھا کھا کر گزارا کیا، پر دین اسلام کو نہیں چھوڑا، دین اسلام کی دعوت کو نہیں چھوڑا، دین اسلام پر عمل کرنا نہیں چھوڑا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے ایک چمڑے کا ٹکڑا مل گیا، میں اسے گھر لے کر آیا، اس غار میں لے کر آیا، آگ جلا کر اسے پانی پر تپایا، آگ میں ذرا سا جلایا اور اس چمڑے کے ٹکڑے کو میں نے کھا کر اپنی بھوک کو ختم کیا. شدت کا کیا عالم رہا ہوگا. دین آسان سمجھتے ہو، دین کو آسانی میں لیتے ہو، دین کو ہلکے میں لیتے ہو. دین پر عمل کرنے کی بات کی جائے تو تمہاری مصلحت پہلے آ جاتی ہے، تمہاری ضرورت آڑے آ جاتی ہے، تمہارے کام آڑے آ جاتے ہیں. ارے یہ دین اسلام قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، یہ دین اسلام جانوں کی قربانیوں کے بعد آیا، بھوک کی قربانیوں کے بعد آیا، خون اور پانی پسینے کو بہانے کے بعد آیا ہے. یہ دین اسلام اتنی آسانی سے نہیں آیا. مجھے افسوس ہوتا ہے ان مسلمانوں پر کہ جنہوں نے دین اسلام کو صرف ایک رسم سمجھا ہے. دین اسلام کو وہ دین نہیں، ایک رسم مانتے ہیں، ایک چولا مانتے ہیں. جب دل چاہا چولے کو پہن لیا، جب دل چاہا چولے کو اتار دیا. دین کوئی چولا نہیں، دین ایک زندگی گزارنے کا دستور ہے جو تمہارے جسم اور روح کے اندر جب تک داخل نہ ہوگا اللہ تم سے راضی نہ ہوگا. دین کی قدر کرو، اسلام کی قدر کرو، ورنہ پوچھو ان لوگوں سے جو بعد میں اسلام میں آتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ اسلام کی قیمت کیا ہے. تم پیدائشی مسلمان سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا نعمت عطا کی. یہ اسلام اتنی مشکلوں سے آیا. میرے اور آپ کے نبی نے تکلیفوں کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، پتے کھا کر زندگی گزاری، پر پھر بھی کہتے رہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اسی حالت میں سلسلہ چلتا رہا. تقریباً 3 سال مکمل ہوئے. تب ایک شخص کھڑے ہوتے ہیں جن کا نام تھا ہشام بن عمرو. ان کا نام تھا ہشام بن عمرو. یہ جاتے ہیں زہیر بن امیہ کے پاس. جاتے ہیں، 5 لوگ تھے جنہوں نے اس پورے معاہدہ کو ختم کروایا تھا. 5 کے نام پہلے آپ لکھ لیجئے: ہشام بن عمرو، زہیر بن امیہ، مطعم بن عدی، مطعم بن عدی، ابو البختری، ابو البختری، اور 5واں نام ہے زمعہ بن اسود. زمعہ بن اسود. 5 نام دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں: ہشام بن عمرو، زہیر بن امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری اور زمعہ بن اسود. ان 5 لوگوں نے مل کر اس ظلم کے معاہدے کو ختم کروایا تھا. اب واقعہ کیا ہوتا ہے؟ ہشام بن عمرو جاتے ہیں زہیر بن امیہ کے پاس. دوپہر کا وقت تھا، زہیر کھانا کھا رہے تھے. کہا زہیر تم کھانا کھا رہے ہو، نعمت کھا رہے ہو، یہ ہمارے بھائی تو بھوکے ہیں، غار میں رہ رہے ہیں، کیسے الگ سے کھانا اترتا ہے، کیسے کھانا کھا پاتے ہو، کچھ کوشش کرو نا. کہا میں اکیلا کیا کر پاؤں گا. کہا میں ہوں نا تمہارے ساتھ، چلو اپن تیسرا ڈھونڈتے ہیں. اپن 2 تو ہو گئے، چلو تیسرا ڈھونڈتے ہیں. کہا چلو. تیسرے جاتے ہیں مطعم بن عدی کے پاس. کہا مطعم ہم لوگ گھر میں کھانا کھاتے ہیں، خوشی سے رہتے ہیں، یہ ہمارا خاندان بھوکا پیاسا زندگی گزار رہا ہے، کچھ کرو نا. کہا میں اکیلا کیا کروں. کہا ہم 2 ہیں، تم، اپن 3 ہو گئے، چلو چوتھا ڈھونڈتے ہیں. چلے اور آگے بڑھے ابو البختری. کہا ابو البختری سنیے، یہ ہمارا خاندان بھوکا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، چلیے نا کچھ کرتے ہیں. کہا اکیلا کیا کروں. کہا ہم 3 تم 1 اپن 4 ہو گئے. کہا چلو 4 ٹھیک ہے، کم سے کم 5 لوگ ہونا چاہیے، 5واں ڈھونڈتے ہیں. اپن گئے زمعہ بن اسود کے پاس. کہا ایسا ایسا مسئلہ ہے. کہا میں اکیلا کیا کروں. کہا تم اکیلے نہیں ہو، ہم 4 تم 5، اپن 5 لوگ ہیں. کہا ایسے ڈائریکٹ جا کر بولیں گے نا تو کوئی سنے گا نہیں، چلو اپن ایک پلاننگ کے ساتھ جاتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. پلاننگ سیٹ کی گئی. سارے کفار مکہ اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہیں، مجلس چل رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے.
اچانک زہیر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس ظلم کے معاہدے کو نہیں مانتا. یہ معاہدہ جو تم لوگوں نے کر رکھا ہے نا, میں اس ظلم کے معاہدے کو نہیں مانتا, میں تو اس کو پھاڑنے جا رہا ہوں. لوگ چلانے لگے, ایسے کیسے پھاڑے گا؟ دوسرے کھڑے ہوئے, پلاننگ تو پہلے سے سیٹ تھی کہ میں بولوں گا تو میری حمایت کر دینا, سپورٹ کر دینا. دوسرے کھڑے ہو گئے, کہا نہیں صحیح بول رہے ہیں یہ زہیر, غلط کام ہو رہا ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ادھر یہ بولے, تیسرے کھڑے ہو گئے, کہاں صحیح بول رہے ہیں دونوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ادھر چوتھے کھڑے ہو گئے, صحیح بول رہے ہیں یہ. پانچویں کھڑے ہو گئے. اب 5 لوگ الگ الگ طرف سے جب بولے تو پورا ماحول بن گیا کہ ہاں صحیح بول رہے ہیں. ادھر سے ابو طالب بھی مجلس میں بیٹھے تھے. ابو طالب کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا کہ جا کر ان کو بولنا کہ جو تم نے معاہدہ لکھا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس پورے معاہدے کو ختم کروا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسی دیمک لگائی ہے کہ اس پہ صرف اللہ کا نام باقی ہے, کیونکہ بسم اللہ لکھتے تھے وہ لوگ, بسمک اللہم. بولے تم نے جو بسمک اللہم لکھا ہے نا, صرف وہ باقی ہے, باقی پورا معاہدہ جا کر دیکھو کچھ بھی نہیں ملے گا, پورا اس کو دیمک نے کھا لیا ہے. یہ بتانا جا کر ان کو, تاکہ میری نبوت ان کو پتا چل جائے, میری سچائی پتا چل جائے. اب یہ 5 لوگ جیسے بولنا شروع کرتے ہیں, ابو طالب بولتے ہیں سنو, میرے بھتیجے نے مجھے ایک بات بتائی ہے. کہا کیا بتایا؟ کہا بتایا اس نے کہ جو تم نے معاہدہ بنایا ہے نا, وہ تمہارا معاہدہ سارا گل چکا, ختم ہو چکا, کچھ بھی باقی نہیں ہے, صرف اللہ کا نام لکھا ہے, کھول کر دیکھو. کعبہ کو کھولا گیا. کعبہ کو کھول کر جیسے دیکھا, معاہدہ غائب, کچھ نہیں تھا وہاں پر, صرف اللہ کا نام لکھا تھا. لیکن اس کے بعد بھی یہ تو اڑیل تھے, ماننے والے تو تھے نہیں. لیکن چونکہ بات ہو چکی تھی تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے, کہا نہیں یہ اس طریقے سے نہیں رکھا جائے گا. اور 50واں سال نبوت کا, 10واں سال اللہ کے نبی کی عمر کا 50واں سال, یہ اس عمر میں اس 3 سال کے بعد یہ معاہدہ ختم ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ باہر لا کر اپنے گھروں میں رہنے کی اجازت دی جاتی ہے. 3 سال اندھیرا غار, پتیوں کا کھانا, چمڑے کا کھانا, تھوڑا بہت جو مل جائے وہ کھا لینا, نہ ملائے بھوکے رہ جانا. 3 سال تک بائیکاٹ کی زندگی, جلا بدر کی زندگی. کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے. ہماری نسلوں تک دین آئے اس کے لیے, ہماری نسلوں تک اسلام آئے اس کے لیے, ہماری نسلیں اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والی بن جائیں اس کے لیے. میرے اور آپ کے نبی نے اتنی بڑی تکلیفوں کو اٹھایا اور ہم اسلام کی قدر نہیں کرتے, ہم دین کی قدر نہیں کرتے. کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ کیا بولو گے اللہ کو قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ تیرے نبی اتنی تکلیف اٹھا کر آئے, ہم نے اس کی قدر نہیں کی, ہم نے اس تکلیف کی قدر نہیں کی, ہم نے اس تکلیف کو نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ 13واں اور آخری طریقہ روکنے کے لیے, 13واں اور آخری طریقہ, اس پر آج میں بات ختم کر دوں گا. معذرت کے ساتھ پوائنٹ کچھ اور بھی لیے تھے لیکن یہی بات ختم ہوگی. 13واں اور آخری طریقہ, آخری مرتبہ ابو طالب سے ملاقات. یہ لاسٹ ہے, اینڈ ہے. ابو طالب سے آخری بار میٹنگ, آخری ملاقات. ہیڈنگ بنا لیجئے گا. اب ابو طالب انتہائی زیادہ عمر میں آگے بڑھ چکے ہیں, بزرگ ہو چکے ہیں. 25 لوگ, بڑے بڑے سردار ٹائپ کے لوگ, سارے ابو طالب کے پاس جاتے ہیں. کہا دیکھو ایک بار پھر تمہارے پاس آئے ہیں, ذرا اپنے بھتیجے سے اب تو بات کر لو, اب تو اسے کہہ دو, اب تو اسے سمجھا دو, اب تو اسے بول دو کہ ذرا وہ ہماری بات سن لے. آپ نے بولا ٹھیک ہے اسے ہی بلا دیتا ہوں, تم اس سے بات کر لو. بلایا اللہ کے نبی کو, کہا دیکھو ایک بار پھر بات کرنے کے لیے آئے یہ لوگ. پہلے 3 میٹنگ ہو چکی ہے, یہ 4تھی میٹنگ ہے. اور ویسے کوئی 4 بھی فکس نہیں ہے, ایسے تو کئی ملاقاتیں ابو طالب سے ہوئی, بار بار سمجھایا گیا, پر مشہور میٹنگز میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں. ابو طالب کے پاس آ کر کہا سمجھا لو ایک بار, بول دو, تھک گئے ہم لوگ, کتنا سب کریں گے, کتنا پریشان کریں گے, بولو ان کو رک جائے اپنے کام سے. ابو طالب نے کہا تم ڈائریکٹ اسی سے بات کر لو نا. بلایا, اللہ کے نبی آئے. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا تمہارا مشن چھوڑ دو. کہا سنو تم نے تمہاری بات بول دی, اب میں تمہیں ایک بات بتاؤں. کہا میں تمہیں ایک کلمہ ایسا بتاتا ہوں کہ اگر وہ تم کلمہ پڑھ لو گے نا, عرب پر بھی تمہاری حکومت ہوگی اور عجم پر بھی تمہاری حکومت ہوگی, کیونکہ یہ لوگ تو حکومت کے حریص لوگ تھے, حکومت اور شہرت اور عزت کے چاہنے والے لوگ تھے. عتبہ, شیبہ, ابو جہل, یہ سارے بڑے بڑے جو اس وقت کے کفاروں کے بڑے بڑے سردار تھے, سارے سامنے بیٹھے تھے. کہا ایک کلمہ ایسا بتاؤں پڑھو گے نا, عرب اور عجم پر تمہاری حکومت ہوگی. کہا کیا؟ کہا بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, بولو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہی سچا معبود ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. کہا ہم یہ بات تو ماننے والے ہیں ہی نہیں نا. کہا بات ختم, اس کے علاوہ کوئی بات ہونے والی نہیں. یہ میٹنگ بھی فیل, اس میٹنگ کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا اور یہ میٹنگ بھی فیل ہو گئی. اس کے بعد ہوتا ہے
غموں کا سال جسے عام الحزن کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا، جس میں 2 انتقال ہوئے اور اللہ کے نبی اور صحابہ مصیبتوں پر اتنا صبر کیسے کر پاتے تھے، یہ کچھ باتیں انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تو مجھے کہنے سے زیادہ، ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، سیرت کی ان باتوں کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔